میں ہوں فوزیہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے چند شعری اصطلاحات۔ اردو ادب میں جب بھی ہم شعری اصطلاحات پڑھتے ہیں تو ان کی اہمیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نظم یا غزل پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں جس کی بنیاد پر شاعری کھڑی ہوتی ہے۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام جو ایک خاص خیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، شعر کہلاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ مکررہ اوزان اور بحروں میں جو لکھا جاتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے، یعنی کہ شعر شاعری کا لازمی جزو ہے۔ شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ دو ہم وزن مصروں کو شعر کہتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک شعر ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو یہ ایک شعر ہے مکمل، اور اسی شعر کا ایک مصرع، ایک سطر جو ہے وہ مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثلا وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یعنی کہ پہلا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یہ ایک مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مصرع اولا ہے، دوسرا ہے کہ وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، تو یہ دوسرا مصرع ثانی ہے، اور یہ دونوں مصرے مل کر ایک موضوع کلام یعنی کہ شعر بناتے ہیں جو کہ ہم وزن ہوتا ہے۔ حیت کیا ہوتی ہے؟ شعر کے لیے جو بھی سانچہ یا فریم استعمال کیا جاتا ہے، جس میں وہ اس فریم کے اندر جو شعر لکھا جاتا ہے اسے حیت بولتے ہیں، اور جو مضمون یا خیال اس میں پیش کیا جاتا ہے اسے موضوع یا مواد کہتے ہیں۔ اسی طرح بند ہوتا ہے ایک، تو دو اشعار کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ایک بند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مطلع کیا چیز ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہوتے ہیں یا ظاہر ہونا، یعنی کہ چاند سورج نکلنے کی جگہ، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع بولتے ہیں۔ اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ غزل میں ایک ہی مطلع ہو، کسی بھی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو پہلا مطلع ہوتا ہے اسے مطلع اولا کہتے ہیں اور دوسرے مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا سب سے خوبصورت شعر جو ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، جیسا کہ یہ غزل کا ایک پہلا مطلع ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب یہ مطلع ہے، اب اس کے بعد دیکھیے، کسی طرح جو نا اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ تو اس طریقے سے ایک مطلع اور ایک حسن مطلع اکٹھا ہے، مگر مطلع کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غزل کا پہلا شعر ہوگا، بلکہ اس کے لیے قافیہ اور ردیف کی شرط بھی ہے کہ ہر صورت قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوگی، تبھی وہ غزل کا جو وہ پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب ہے مقطع۔ مقطع کے لفظ معنی کاٹنے یا ختم کرنے کے ہیں، اور شعری اصطلاح میں اسے مراد غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ جیسے کہ غالب لکھتے ہیں کہ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ تو یہ 9th کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو مرزا غالب کی غزل میں، تو یہ ان کا غزل کا آخری شعر ہے۔ لیکن ہم کسی بھی غزل کے آخری شعر کو اس وقت تک مقطع نہیں کہہ سکتے جب تک وہ مقطع کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ اور مقطع کی شرائط کیا ہیں؟ مقطع کی دو شرائط ہیں کہ وہ غزل کا آخری شعر بھی ہو، اور اس میں شاعر اپنا پن نیم یعنی کہ اپنا قلمی نام یا تخلص بھی استعمال کرے، تبھی وہ مقطع ہوگا۔ قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے تمام ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، اور ہر ایک شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تاہم ان کی صورت جو ہے وہ آواز کی ایک جیسی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آواز بدل جائے۔ جیسا کہ یہ چند ایک مثالیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب کیا ہے، ایک جیسی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہوا، دوا، ماجرا، تو یہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں قافیہ۔ قافیہ کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یعنی پے در پے آنے والا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر تو شعر میں ردیف موجود ہے، جو کہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے، اگر ردیف موجود ہے تو پھر قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آئے گا، لیکن اگر ردیف موجود نہیں ہے تو پھر قافیہ ہمیشہ آخر میں ہی آئے گا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس میں ایاز اور نواز دونوں ہم قافیہ الفاظ ہیں جو کہ شعر کے آخر میں آئے ہیں۔ اب ہے ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعر کے آخر میں جو آنے والے لفظ ہوتے ہیں
وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ لیکن ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ہر شعر میں ردیف کا جو لفظ ہے وہ ہو بہو دہرایا جاتا ہے، ویسے کا ویسے دہرایا جاتا ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو ان اشعار میں جو الفاظ ہیں نہیں آتی نہیں آتی، ریپیٹڈلی یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی اس طرح کے الفاظ جو شعر کے آخر میں ریپیٹڈلی یوز ہوتے ہیں، جوں کہ توں ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ردیف ہوتے ہیں۔ البتہ یوں تو ہمیشہ قافیہ جو ہے ردیف سے پہلے آتا ہے، ہاں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں الفاظ اشعار ہوتے ہیں جس میں 2 قافیے آتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا شعر ہے جس میں 2 قافیے آ گئے ہیں تو پھر ردیف ان کے درمیان میں آئے گا۔ تھینک یو۔